بابری مسجد کو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے 1527 میں ایودھیا اتر پردیش میں تعمیر کرایا تھا۔ تعمیر کا سارا کام میر باقی کے سپرد کیا گیا تھا جو مغل سے فسالار تھا۔ اسی وجہ سے یہ مسجد میر باقی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ 3 گنبد والی مسجد تھی جو مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی، جسے 1992 میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسمار کر دیا۔ لیکن کیوں؟ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ واقعہ 19ویں صدی کا ہے، جہاں ایک طرف انگریز کی حکومت تھی تو دوسری طرف انتہا پسند ہندو کی سازشیں۔ مسلمانوں کا جینا تک دشوار تھا، ہر جگہ پر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تب بابری مسجد بھی کچھ انتہا پسند ہندو کی سازش کا شکار بنا۔ اس مسجد کے خلاف کچھ انتہا پسند ہندو نے ایک چال یہ چلی کہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ بابری مسجد کو ہندو دیوتا رام کی جائے پیدائش کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے، جس کا وشو ہندو پریشد تنظیم نے بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن اس بات میں کتنی سچائی تھی کسی ایک ہندو نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بس ہر ایک ہندو اس پروپیگنڈے کے لپیٹ میں آتا گیا اور نفرت کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتر گئے۔ اسی تنازع کے باعث 1859 کو انگریز حکومت نے بابری مسجد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اندرونی حصہ مسلمانوں کے لیے اور بیرونی حصہ ہندوؤں کے لیے مختص کیا۔ جب 1949 کو ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد سے مورتیاں برآمد ہوئی ہے تو فسادات پھوٹ پڑے اور حکومت کی طرف سے مسجد کو بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ مورتیاں سوچی سمجھی سازش کے تحت مسجد میں رکھوائی گئی تھی۔ کانگریس کے جی مکھیہ منتری تھے، رات کے اندھیرے میں اس میں مورتیاں رکھ دی گئی۔ مورتیاں وہاں پر نہیں تھی، مندر نہیں توڑا گیا، توڑی جو گئی ہے وہ مسجد توڑی گئی تھی، وہاں پر مسجد تھی۔ اگر اصل میں ایسا ہوتا تو اس وقت کے ہندوؤں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری طرف تاریخ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ مندر کے اوپر مسجد بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہندوؤں نے 1984 کو بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک مہم چلائی، جس کی قیادت BJP کے رہنما لال کرشن اڈوانی نے کی۔ جب 1991 کو اتر پردیش میں BJP کی حکومت آئی تو 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد پر دعویٰ بول دیا، اور یہ کام BJP وشو ہندو پریشد کے اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجودگی میں کیا گیا، جس کے بعد دہلی اور ممبئی سمیت ہندوستان میں کافی دنگے ہوئے، جس میں 2000 سے زائد مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ اس دنگوں کے پیچھے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ، شیو سینا کے سربراہ بال ٹھاکرے اور ریل کے اڈوانی سمیت 49 افراد کا ہاتھ تھا۔ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ اور عدالت کے اس فیصلے میں یہ بھی تھا کہ 1949 میں مسجد کے اندر مورتیاں رکھنا اور 1992 میں مسجد کو گرانا غیر قانونی عمل تھا۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ پیراگراف 1222 رومن 17 اس میں لکھا گیا ہے the destruction of the mosque took place in breach of the order status quo and the assurance given to this court the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law۔ egregious کا مطلب جو چھوٹی موٹی انگریزی میں آتی ہے وہ کرمنل ایکٹ تھا۔ اور سر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر بنایا گیا۔ سر میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں لے کر دوں گا، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے پیراگرافs ہیں جس میں سپریم کورٹ نے ASI کی رپورٹ کو نکارا۔ انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، سپریم کورٹ نے کہا یہ۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود عدالت نے یک طرفہ طور پر متنازع زمین کو رام مندر کی تعمیر کے لیے ہندو کو دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ عام طور پر عالمی سطح پر انصاف کے لبادے میں ایک دہشت گردی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے مجرمانہ گروہ کسی بھی مذہبی قوم کی عبادت گاہوں پر اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس پر زبردستی قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ اڈوانی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے سارے مسجد کو گرا دیں گے۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد LK اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کے اندر، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑیں۔ اور اب تو اسے قانونی جواز بھی مل گیا ہے۔ ہندوستان کے ایسے دہشت گردانہ فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔